السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ سنن ابی داؤد کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں وضاحت فرما۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد کے حوالے سے یہ روایت واقعتاً ہی ذکر کی جاتی ہے۔ عوام کے اندر ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ عورت کی نماز، جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بس اوقات علماء کرام بھی اسی روایت کو بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی روایت سنن ابو داؤد میں کیا کہ پوری کتب تسعہ کیا پوری حدیث کے ذخیرے کے اندر ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی۔ جو سنن ابو داؤد کی روایت ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ یہ حدیث کا نمبر 641 نمبر حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو عورت بالغہ عورت نماز کے اندر ہو اور پھر وہ اوڑھنی، چادر وغیرہ، دوپٹہ وغیرہ نہیں پہنتی، اس عورت کی نماز نہیں ہوتی، نہ کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پردے کی فضیلت اپنی ہے، پردے کے احکام الگ ہیں، لہذا اس روایت سے استدلال کر کے پردے کے احکامات کو ثابت کرنا اور پردے کی فضیلت کو بیان کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیتی ہے ہم وہی بات مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ایسا استدلال کرنا بالکل غلط ہے، اور ایسی روایت سنن ابو داؤد کے حوالے سے بیان کر دینا یہ انتہائی غلط بات ہے، جبکہ صحیح روایت اس طرح نہیں ہے۔ صحیح روایت اس طرح ہی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ نماز کے اندر عورت پہ اوڑھنی، دوپٹہ لینا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جو عورت نماز میں اوڑھنی اور چادر یہ دوپٹہ وغیرہ نہیں لے گی اس عورت کی صرف نماز نہیں ہوگی، نہ کہ اس سے اور کوئی استدلال کر کے پردے کی فضیلت کو ذکر کیا جائے۔